بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میں آغا سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی تقلید میں ہوں. میرا سوال یہ کہ آغا سیستانی اور آغا خوئی علی اللہ مقامہ کا واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے اور دھونے کا کیا مسئلہ ہے، اور ان دونوں مراجع کرام کے مسئلے میں کیا ڈفرینس ہے، اور واشنگ مشین میں نجس کپڑے اور پیشاب سے لگے ہوئے کپڑے کو کس طرح پاک کر سکتے ہیں، اور کیا میں اس مسئلے میں حضرت آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ کے طریقے کو فالو کر سکتا ہوں؟ اگر ان کے علاوہ اور بھی آسان طریقہ یا اور کوئی ڈیٹیل ہے تو برائے مہربانی ارشاد فرمائیں. دیکھیے، اس پورے سوالوں کا جواب اختصار کے ساتھ دیتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ پیشاب کے علاوہ اگر نجاست ہے تو عین نجاست زائل کرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ اگر آب قلیل سے دھویا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اگر دھو دیا جائے گا تو کافی ہے. لیکن اگر لباس یا لباس جیسی چیز پیشاب سے نجس ہو جائے تو عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد اسے 2 مرتبہ آب قلیل سے دھونا ہوگا، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہے. اور اسی طرح کا یہ مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ اگر واشنگ مشین میں کپڑا دھو رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر پیشاب کے علاوہ نجاست ہے تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد 1 مرتبہ اگر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. لیکن اگر پیشاب سے نجس ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ واشنگ مشین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مشین بظاہر 2 بار یا 3 بار پانی لیتی ہے اور پھر اس کے بعد پانی کو نکالتی ہے. تو پہلی مرتبہ میں جو پاؤڈر ڈالا ہے یا جو بھی لیکوڈ یا کچھ بھی ڈالا ہے کپڑے کو دھونے کے لیے، وہ پانی نکلنے کے بعد مشین پھر 2 بار پانی یا 3 بار لیتی ہے. تو اب اگر پیشاب کی نجاست ہے تو 2 بار، اور اگر پیشاب کی نجاست نہیں ہے تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے. لیکن اگر آٹومیٹک مشین نہیں ہے، یوں آپ دھو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ عین نجاست زائل کرنے کے بعد 1 مرتبہ تمام نجاستوں کے لیے، اور پیشاب سے اگر نجس ہے تو 2 بار دھونا ضروری ہے. یہ آغا خوئی کے ہاں ہے. اور آغا سیستانی کے ہاں جو سوال کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ واشنگ مشین میں اگر کپڑا دھل رہے ہیں، عین نجاست زائل ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ ہے کہ اگر خون سے عین نجاست زائل ہو گئی لیکن خون کا دھبا بھی باقی ہے تو بھی پاک ہو جائے گا، اور کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے. اور بھائی نے جو یہ سوال کیا کہ میں آغا خوئی کی تقلید میں تھا اور ایک مسئلے میں چونکہ مسئلہ ہے کہ رجوع کریں، آغا سیستانی کے ہاں رجوع کیا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم آغا خوئی کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں؟ جو بقا برمیت ہیں ایک فتوے میں رجوع کر کے ان کے لیے ہے کہ ہاں اگر جن مسائل پہ عمل کیا ہے اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں. کیا مسجد کا پیسہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو دے سکتے ہیں؟ نذیر عباس دہلی سوال کر رہے ہیں. نہیں، مسجد کا پیسہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. جو پیسہ جس مد کا ہے، مسجد کا ہے تو مسجد میں لگے، امام باڑے کا ہے تو امام باڑے میں لگے، یتیم کا ہے تو یتیم کو دیا جائے، فقیر و مسکین کا ہے تو فقیر و مسکین کو دیا جائے. ہاں، اور بات ہے کہ اگر یتیم بھی فقیر و مسکین ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حق امام کی پوری رقم جو دینی ہے پوری ون کو بھیج سکتے ہیں، یعنی 35% ہی باقی رقم مرجع کے وکیل کو دینی ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہمیں کسی نے بتایا؟ احمد علی آبدی صاحب مدظ اللہ علی کے آغا کے وکیل ہیں، تو ان کا اکاؤنٹ نمبر کہاں سے مل سکتا ہے؟ پلیز ہمیں جانکاری دیں. پہلے رئیس فاطمہ پٹنہ بہار سے. پہلے تو یہ 35% والا مسئلہ کہاں ہے؟ سہم امام؟ نہیں، سہم امام اگر اجازت پوری ہے، دیکھیے یہ اس کے لیے آتا ہے 30%، یا یہ کہ نصف کی اجازت، جس کو جس طرح کی اجازت ملی ہو آغا کی طرف سے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نصف کی اجازت ملتی ہے تو وہ اس کو نصف دے سکتے ہیں، اور وہ خود بھی نصف ہی لے سکتا ہے. اور اگر پورا بھی اس کو دیا ہے تو خود اس کا فرض بنتا ہے کہ نصف
آغا تک پہنچائے. جی اور یہاں پر تو بظاہر یہ ہے کہ پورے کی اجازت ہے ون چینل کو، آپ بتائیں گے مجھ سے بہتر بتائیں گے. تو جب پورے کی اجازت ہے تو پورا پیسہ دے سکتے ہیں، 35% یا آدھے کی بات نہیں آتی ہے. اور جہاں تک حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی وکیل مطلق آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے نمبر کا سوال ہے، آپ چینل ون کے آفس سے رجوع کیجیے، انشاءاللہ نمبر آپ کو وہاں سے مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. میں گاندھی نگر گجرات سے ہوں، میرا نام آغا ضیاء مہدی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حیدر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی آپ کے ناموں میں سے جہاں آپ کا نام علی تھا، علی کے معنی بلند کے، جی وہاں آپ کے ناموں میں سے ایک نام حیدر ہے یا حیدرہ ہے. جی اور یہ روایات سے بھی ثابت ہے کہ آپ کا نام حیدر یا حیدرہ تھا، جی کیونکہ جب جنگ خیبر میں جی مولا کائنات مرحب کے مقابل میں گئے تو مرحب نے رجز میں کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو مولا کائنات نے بھی جواب میں فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یا حیدرہ دونوں ہے، جی حیدرہ یا حیدر دونوں ہے. اور روایات میں بھی آیا ہے کہ الحیدرۃ من اسماء الاسد، جی اسد کے ناموں میں سے ایک نام حیدرہ یا حیدر ہے. جی تو حیدر یا حیدرہ شیر کو کہتے ہیں. جی تو مولا کائنات کا لقب کہیے، یہ نام کہیے، یہ کیا ہے؟ حیدر ہے یا حیدرہ ہے. اور کیوں مولا کو حیدر یا حیدرہ کا لقب دیا گیا، یا یہ کہ نام تھا ماں نے رکھا تھا؟ اس کے لیے دو وجہیں پیش کی جاتی ہیں. حیدر یا حیدرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شیر کی گردن مضبوط ہوتی ہے، جی اور شیر کے بازو ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. اس اعتبار سے مولا کو حیدر کہا گیا، چونکہ مولا بھی نہایت ہی قوی اور مضبوط تھے. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ شیر جنگل میں تمام کا حکم رواں ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے. مولا کائنات بھی اسی طرح سے نبی کے بعد حکم رواں تھے، حاکم تھے عالمین کے لیے. عالمین کے لیے. اس بنا پر آپ کا لقب حیدر یا حیدرہ ہے. شکریہ. مائی کوشچن از دیٹ وی شوڈ پرے آفٹر اذان اور پرے بٹوین دی اذان. کیا ہم اذان کے درمیان نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ اذان کے بعد میں؟ وقت ہو چکا ہے تو اذان کے درمیان بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم انتظار کریں اذان تمام ہو پھر نماز پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحوم کو اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر بخشنا اور فاتحہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات. یہی چیز تو مرحومین تک پہنچتی ہے. جی جیسا کہ ہوتا ہے انتقال کے بعد سوم میں کھانا کر رہے ہیں، 10واں پہ کر رہے ہیں، 20واں پہ کر رہے ہیں، 40واں پہ کر رہے ہیں. اس کے بجائے یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھائیں مرحومین کی طرف سے، مرحومین کا جو قرض ہے وہ ادا کریں، واجبات ادا کریں، مرحومین کے نام پر غریب و مسکین کی مدد کریں. یہ سب چیزیں مرحومین فاتحہ یقیناً، فاتحہ یقیناً یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں. جی بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر فاطمہ مظفر نگر سے. میرا سوال ہے کہ میں ایک روز سفر پر گئی جہاں نماز قصر تھی، لیکن مجھے واپس گھر آ کر یاد آیا کہ وہاں نماز قصر تھی اور میں نے وہاں پوری نماز پڑھ لی. تو اب کیا مجھے دوبارہ قصر نماز پڑھنی پڑے گی یا کیا حکم ہے؟ اور جو میں قضائے عمری نماز پڑھتی تھی وہ بھی وہاں پوری پڑھی، اب کیا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ جو نماز سفر پہ پڑھی ہے پوری نماز، جبکہ قضا پڑھنا تھی، گھر آ کر کے پتہ چلا کہ نہیں ہمیں تو وہاں پر قصر پڑھنا تھی لیکن ہم نے پوری نماز پڑھی ہے، تو اب اس نماز کی قضا کرنا واجب ہے. اور جب قضا کریں تو قصر کی صورت میں نماز قضا ہوگی. اور اسی طرح جو یہ سوال کیا ہے کہ قضائے عمری اگر سفر پہ پڑھ رہی ہیں تو قضائے عمری چونکہ جس طرح سے قضا ہوئی ہے اسی طرح اگر قصر قضا ہوئی ہے تو قصر پڑھیں، اگر پوری قضا ہوئی ہے تو پوری پڑھیں. بہت بہت شکریہ. According to Hadith, what are the rights of a divorcing wife? What are the responsibilities of a husband towards her?
اگر ایک شخص کسی کو طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو اس کے رائٹس کیا ہیں اور شوہر کا کیا یعنی کہ کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر زوجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، کہہ رہی مجھے طلاق دیجیے، جو اسباب ہیں اس کی بنا پر زوجہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شوہر کو چاہیے، اس لیے طلاق رکھا ہی گیا، جبکہ نہایت ہی شدید کراہت ہے، مذمت کی گئی ہے طلاق کی۔ لیکن اگر زوجہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے یا شوہر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو طلاق رکھا گیا ہے۔ طلاق اسی لیے ہے، لیکن بعض شوہر یہ کہتے میں طلاق بھی نہیں دوں گا اور تمہیں رکھوں گا بھی نہیں، نان و نفقہ بھی نہیں دوں گا، یہ ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح کے شوہر روز قیامت ان کو جواب دینا ہوگا کہ طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں اور نان و نفقہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جب نان و نفقہ نہیں دے رہے ہیں تو طلاق دے دینا چاہیے، اور اگر زوجہ مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر رکھنے کے لیے تیار ہے تو اس طلاق کو طلاق خلع کہتے ہیں، اور شوہر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور طلاق خلع میں یہ ہے کہ جس چیز پر رضامندی ہو جائے، مہر معاف کرنے پر یا زوجہ کی طرف سے کچھ دینے پر، جس پر موافقت ہو جائے اس کے اعتبار سے طلاق ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری چھوٹی بہن کی شادی 19 نومبر 2018 کو ہوئی تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ان کا مرڈر ہو گیا کیونکہ لڑکے کا کہیں اور افیئر تھا، اور دہیز کا لالچ میں اس نے میری چھوٹی بہن کو نینی تال گھمانے کے بہانے سے وہاں اس کا مرڈر کر دیا۔ میرا سوال ہے کہ 3 مہینے سے میرے امی پاپا تڑپ رہے ہیں، اور جس نے گناہ کیا ہے وہ آرام سے خوش ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ میری امی 5 ٹائم کی نمازی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، پر اللہ ہمارے ساتھ انصاف الیاذ باللہ استغفر اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے، اور میرے امی پاپا کو صبر کیسے آئے؟ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اللہ عادل ہے، اس سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے، ظالم ہو ہی نہیں کون سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر۔ لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ کبھی ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے کہ اللہ کے لیے یہ کہیں کہ اللہ انصاف نہیں کر رہا ہے، استغفر اللہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ کی مصلحت کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ بعض علماء کہتے ہیں، جیسا کہ اردو میں ایک شعر ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ اس شعر کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر بھی نہیں کہنا چاہیے، کفر اس میں جھلک رہا ہے۔ کیوں؟ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، یعنی ہم بے وقت کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ وہ وقت نہیں جان رہا کون پانی برساتا ہے، اللہ برساتا ہے۔ بے شک، لہٰذا یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو ان تمام باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کی طرف کون سی نسبت دے رہے ہیں۔ اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ جو بہن نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ممی پاپا تڑپ رہے ہیں، ممی پاپا کو چاہیے کہ اپنے امر کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہر ایک کو آنا ہے۔ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، آخرت کے لیے چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو صبر کرنے والے بندے ہیں، دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اگر یہ ظلم ہوا ہے تو اس کی جزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی، اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اس کی آپ اگر وہاں پولیس میں کمپلین کریں، حکومت میں کمپلین کریں، اور اس پر دیکھیے حکومت کیا کرتی، یقیناً انصاف آپ کے ساتھ ہوگا۔ میرا نام گلفشا نور ہے، مجھے آپ سے ایک ہیلپ چاہیے۔ میرے بوائے فرینڈ مجھے بہت ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے، میں اس سے دور ہونے کے لیے کہتی ہوں تو وہ مجھے جان دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ ایسی کوئی دعا بتائی جس سے وہ مجھ سے دور ہو جائے اور جان بھی نہ دے، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنی نفرت بھی ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور بوائے فرینڈ ہے، جبکہ اسلام میں یہ اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جی، یہ معاشرہ جو ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنا پہ یہ تمام پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔
بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر باپ والدین راضی نہیں ہیں تو لڑکی کا کسی بھی لڑکے کو فون کرنا، اس سے باتیں کرنا اس طرح کی ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ چیز جو ہے کہ وہ جان دے دے گا غلط چیز کے لیے۔ پولیس میں کمپلین کر دیجیے آپ۔ جی، اپنے آپ کو بچائیے، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو بچائے۔ اور شریعت کے لحاظ سے یہ چیز ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ جب تک کہ شادی نہ ہو جائے، نکاح نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی نامحرم سے اس طرح کی باتیں کرنا حرام ہے۔ آپ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں خبر کر دیجئے تاکہ آپ پہ کوئی الزام نہیں آئے۔ جی بے شک۔ سلام علیکم۔ سلام۔ جب کبھی بھی ہمارے نامحرم ریلیٹیوز ہمارے گھر آتے ہیں کچھ دن رہنے کے لیے تو ہمارے شوہر ہمیں کہتے ہیں کہ ساکس اور اسکارف میں مت پہنا کرو، بس سر پر دوپٹہ لے لیا کرو کیونکہ گرمی بہت ہے اور میں تمہیں کام کرنے میں پریشانی ہوگی، تو کیا ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے؟ دیکھیے، اگر اسلامی حجاب کے اندر ہیں دوپٹہ پہن کر کے تو بات مان لینی چاہیے، لیکن اگر اسلامی حجاب نہیں ہے، بازو کھلا ہوا ہے یا گریبان کھلا ہوا جیسا کہ ہوتا ہے جو گھر میں لباس پہنا جاتا ہے، یا سر کے کچھ بال کھلے ہوئے ہیں دوپٹے کی وجہ سے، تو اس صورت میں شوہر کی بات نہیں ماننا چاہیے، بلکہ شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ شریعت کے خلاف آپ کیوں چاہ رہے ہیں، میں بھی گنہگار ہوں گی اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف بڑھنے لگتا ہے، تو بہن کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو سمجھائیں، شریعت کی باتیں بتائیں پیار و محبت سے۔ میرا نام حسن عباس ہے، علی پور کرناٹکا سے۔ ایک سوال، میں نے ایک ودوا عورت سے شادی کی ہے، اس کے پہلے والے شوہر کا ایک بیٹا ہے، اس لڑکے کو اب میری بیوی سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی ہے، اس کے ایک بیٹا ہے پہلے شوہر سے۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو پہلے شوہر سے بیٹا ہے اب یہ ان کی زوجیت میں آ چکی ہے، آیا وہ بیٹا ان کی زوجہ کے لیے جو کہ ماں بھی ہے، محرم ہے یا ماں ہے، اس کی ماں ہے، اس رشتے کو تو کبھی توڑا ہی نہیں جا سکتا ہے، کبھی توڑا نہیں، ہر رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، ماں اور باپ کے رشتے کو، سگے بہن بھائی کے رشتے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سنوبر امروہہ سے۔ میرا سوال یہ کہ ہم وائٹ سوٹ نہیں بلکہ وائٹ دوپٹہ بھی اگر پہنتے ہیں تو بزرگ خواتین اعتراض کرتی ہیں کہ شوہر کے لیے بدشگونی ہے، بلکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کا لباس تو سفید تھا، تو میرا یہ سوال، اس کا جواب دیجئے۔ ہمارے یہاں یہ اپنے ہندوستان کے معاشرے میں ایسا ہے کہ شادی شدہ جو خواتین ہیں وہ سفید لباس یا سفید دوپٹہ نہیں پہنتی ہیں، بزرگ خواتین منع کرتی ہیں، چونکہ ہندوستان کے معاشرے میں یہ ہے کہ جب خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ سفید لباس پہنتی ہیں، اس کی بنا پر یہ خواتین، بزرگ خواتین روکتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پانچویں کتاب کا کوئی بدشگونی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر گھر میں بزرگ منع کر رہی ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شریعت سے نہیں ہیں لیکن شریعت سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں لوگوں کی نگاہوں میں، لہٰذا اس اعتبار سے بزرگ خواتین منع کر رہی ہیں تو اس پر عمل کریں تاکہ اختلاف آگے نہ بڑھے، ورنہ شریعت کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اپنے یہاں شادی بیاہ میں چونکہ رنگین کپڑے ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پہ آپ دیکھیے ایران وغیرہ میں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو شادی ہی کے موقع پر بالکل سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بلیاں پالنا ثواب ہے؟ کیا بلیاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پالی تھی، اس لیے بلیاں پالنا کیسا ہے؟ الہ آباد سے شیبہ کا سوال ہے۔ دیکھیے، روایات میں منع نہیں کیا گیا ہے بلی کے سلسلے میں یا کبوتر یا مرغا کے سلسلے میں، بلکہ ایک روایت میں آیا بھی ہے کہ اگر چاہتے ہو تمہارا گھر آباد رہے تو بلی، کبوتر یا مرغے کو اپنے گھر میں رکھو، ہے آیا ہے روایتوں میں، منع نہیں کیا گیا ہے،
لیکن یہ کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. فرض کیجئے اگر ہم بمبئی میں ہیں یا اس طرح کے شہروں میں ہیں کہ ایک ہی روم ہے، ایک ہی کمرہ ہے، تو یہاں پر ہم نہ بلی پال سکتے ہیں، نہ کبوتر پال سکتے ہیں، اور نہ مرغا پال سکتے ہیں. یہ سب باتیں وہاں کے لیے ہے کہ جہاں پر بڑا گھر ہوتا ہے، صحن ہے، ساری چیزیں ہیں، تو چلیے صحن میں بلی ہے، اس کو آپ نے کھانا دے دیا، غذا دے دیا، پانی دے دیا، یا کبوتر یا مرغا ہے، یہ وہاں کے لیے ہے. اور دوسرے اگر وہاں کے لیے بھی ہے، سب سے اہم چیز سلامتی ہے. اگر ہم بلی پال رہے ہیں، اس سے بیماری پھیل رہی ہے، یا کبوتر یا مرغا پالنے سے، تو ایسی صورت میں ہم ان چیزوں کو نہیں پالیں گے. یہ اور جہاں تک کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بلی کا، تو ایسی کوئی روایت ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ آپ نے پالا تھا. ہاں یہ ہے کہ ایک روایت یہ ملی کہ نبی اکرم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی، دیکھا پیاسی ہے، تو آپ نے وضو روک کر کے اسے پانی پلایا، پھر وضو کیا. تو یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہے تو کسی بھی مخلوق خدا کو جو ہے وہ مخلوق خدا کو کھانا پانی دینا یہ مستحب ہے یا ثواب ہے، جو بھی کہیے. ایک سوال ہے کہ اگر غسل کر لیا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے کہ نماز کے لیے؟ اگر غسل جنابت یا کوئی بھی غسل واجب کیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر غسل مستحب کیا ہے، لیکن وہ غسل مستحب جس کا استحباب ثابت ہے، جو توضیح المسائل میں موجود ہے کہ یہ اغسال مستحبہ ہیں، ان کا استحباب ثابت ہے، ان کے بعد جیسے غسل جمعہ وغیرہ ہے تو بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر اس نئی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائیں گے. ضرور حاضر ہوں گے. اور ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، اور سوالات سے زیادہ جو جوابات یہاں سے علماء کرام کے ذریعے ہم تک ملتے ہیں، یہ پیغام محمد اور آل محمد ہے، جو کہ پیغام انسانیت ہے. اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، جوابات سے مستفیض ہوتے جائیے. اسی کے ساتھ چینل ون کی ہر ممکن مدد کیجیے تاکہ پوری دنیا میں پیغام انسانیت زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ کوئی آیت حوالے میں دیں، بتائیں کہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو آسمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور زمینوں میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.